محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج 13 جون 2025 ہے اور آج دنیا کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری اور غازی اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کا مناظرہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ حضرت نے مناظرے سے پہلے یعنی 12 تاریخ کو لائیو آ کر ایک اپنا بیان جاری کیا ہے، جس میں حضرت نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے جس کا مناظرے سے پہلے سننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ حضرت نے حسن اللہ یاری اور حسن اللہ یاری کے جتنے چیلے ہیں، نار العین، بابا جان، ان کے علاوہ جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں، روافظ ہیں، شیعہ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کو حضرت نے اتنی بہترین طریقے سے دھویا ہے، ایسا آپریشن کیا ہے کہ آپ حضرت کے بیان کو سنیں گے تو آپ کا دل بھی باغ باغ ہوگا۔ لہٰذا آئیے حضرت کا بیان سنتے ہیں۔ میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدا را اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں۔ بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا۔ اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگاہ کریں فلاں فلاں وقت تک۔ یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں۔ اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ لائیو میٹنگیں کر رہا ہے، جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی۔ یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں۔ 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں، لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجیس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجیس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں، اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس سے ہم متفق ہیں، کس سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ مولانا وہ نجیس العین صاحب
جو چمچا گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے، ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے۔ مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے۔ جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، دسیوں سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں۔ اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچا گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا۔ وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پہ تھوکتے بھی نہیں ہے نا۔ وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی۔ وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، او بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا۔ میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے۔ اس نے جتنے میسج مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے ایک دو لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا۔ ٹھیک حضرات، آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی۔ 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا، اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو، تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں رہے، بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا۔ میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے، میرے بیانات ہیں، مناظرے ہیں، ٹیلی فونک وغیرہ، کچھ تبصرے ہیں، 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے۔ تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا، میں نے تم سے کہا کہ واٹس ایپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو؟ بالکل نہیں۔ جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی، کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے، خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے، سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے، کوئی 10 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا۔ جب تم سنو گے ہی نہیں، مناظرہ ہوگا کیسے؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ اب میں کیا یو ایس جاؤں، وہ کہاں کون سے 12ویں امام کی طرح کون سے بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے خبیث، اس کو نکالوں اور اس کے منہ پہ جوتے رسید کر کے مناظرہ کروں اس حرام الدہر کو؟ ہمیں برا بولتے، ارے تو ہے کیا بے ہمیں برا بولتے؟ تو ہمارے شیخین کو گالیاں دے، صحابہ کو گالیاں دے، امہات المومنین پر تہمت رکھے، حضرت عائشہ پر، حفصہ پر رضی اللہ عنہن، اور ہم چپ رہیں؟ خبیثو، کہہ رہا میری روح کو بھی خبر نہیں، اور اس کی دلالی کرنے والا یہ بابا ابھی حال فی الحال میں جب یہ لائیو میں آیا، حلالہ ایک شرعی عمل ہے،
जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीन अहले बैत फैलाता हूं, हम दीन अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुरला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं, अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक्को शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे, मैं उसके वजन के बराबर उसे पैसों में तोल दूंगा। जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़नी आती, ना फिक़ही मसाइल का पता है, ना अकाईद मुसलमान होने के लिए किन किन बातों का अकीदा रखना जरूरी है, सुन्नी होने के लिए कौन कौन से अकीदे जरूरी है, जिसे कुछ भी नहीं पता। अहलु सुन्ना का माखिज क्या है, सित्ता किसको कहते हैं, अरबा अहले तशय्युअ का जो माखिज है, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या, ऐसा घामर बनेगा मॉडरेटर नाजिम, ये फैसला करेगा। इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा दहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी आलिम जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं? बोल पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, भाई उन 2 टके हलाले की पैदाइशों से पूछो उन हरामजादों से। तौफीक मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद, ये 4 पिल्ले यहां बैठे हैं, संतरा उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा है गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछें साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहाँ? सहाबाए कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तिबा कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तिबा कर रहा हूं, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने।